ہوتے ہیں تو وہاں بھی انسان سے گناہ ہوتا ہے. گناہ اس طرح ہوتا ہے یا تو کسی کی غیبت ہو رہی ہے, یا تو کسی کے زلف و رخسار کی بات ہو رہی ہے, یا جو طریقہ وظیفہ زوجیت کے لیے بتایا گیا اس سے ہٹ کر کے انگریزوں کا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے. بچوں کے درمیان گناہ, گناہ ہی گناہ, پوری زندگی کو گناہوں کے دلدل میں ڈبا چکے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی عمر 40 سال ہو جائے اور اس کے نامہ اعمال میں توبہ نہ ہو, وہ اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر لے. دنیا میں اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر لے. جو لوگ 40 سال کی عمر کر چکے ہیں, کیا ان کے نامہ اعمال میں سچی توبہ ہے؟ اگر نہیں تو آج توبہ کرے. اور جن کی ابھی 40 سال نہیں ہوئی, وہ کھیل کود میں, عیاشی میں, گناہوں میں اپنی زندگی کو نہ گزارے, بلکہ جوانی میں توبہ کر لو. 40 سال کے بعد جوانی ختم ہو جاتی ہے. اگر اللہ نے موقع دیا اور 40 سال ابھی نہیں ہوئے تو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو. میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی جوان سچی توبہ کرتا ہے تو 40 دن تک اللہ عرش کے نیچے قندیل کو روشن کرتا ہے. فرشتے پوچھتے ہیں یہ قندیلیں کیا ہیں؟ تو ارشاد ہوتا ہے آج ایک بندے نے توبہ کی ہے, اس کی خوشی میں قندیل روشن کی گئی ہے. مسلمانوں برسوں گناہ کرو, اگر سچی توبہ کر لو تو مولا معاف کرتا ہے. اس سے بڑا کوئی معاف کرنے والا نہیں. آج یہ میں آپ کو بتاؤں, ایک شخص حبیب نام کا تھا. حبیب نام کا وہ بندہ انتہائی سخت دل, بدنام زمانہ تھا, اور اس کے بعد اس کا کاروبار سود کا کاروبار تھا. وہ بڑا مالدار انسان تھا. جیسے جیسے مال بڑھتا گیا اس نے لوگوں کو سود پر پیسے دیتا گیا. اور جب صبح کے وقت حبیب نکلتا اور نکلنے کے بعد لوگوں سے پیسے وصول کرتا تو لوگ اگر نہ کہہ دیتے تو ان کو مار دھاڑ کرتا, ان کی پٹائی کرتا. اس وجہ سے حبیب سے لوگ سود پر روپیے تو لیتے تھے لیکن اس سے نفرت بھی کرتے تھے, کیونکہ وہ سخت دل انسان تھا. وہ لوگوں کے درمیان گنہگار مشہور تھا, لوگوں کے درمیان بدترین مشہور تھا. پھر کیا ہوا, ایک دن حبیب جو ہے وہ نکلا ہے سود کی وصولی کرنے کے لیے, اور لوگوں سے وصولی کرتے ہوئے وہ ایک مکان پر پہنچا. اندر سے آواز آئی میرے شوہر گھر کے اندر موجود نہیں ہیں. تو حبیب نے چلا کر کہا تیرا شوہر ہو یا نہ ہو, میں تو میرا سود وصول کر کے لے جاؤں گا. یہ سود کیا ہے مسلمانوں؟ اسے ہم اپنی زبان میں بیاج کہتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک لقمہ سود کا کھایا گویا کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. اگر کسی کی ماں کو گالی دی جائے اس کی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے, لیکن آج کا مسلمان مالدار بننے کے لیے سود کا کاروبار کر رہا ہے. سود لینا جتنا بدترین جرم ہے, سود دینا بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے. سود دینا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے. سود لینے والے پر, سود دینے والے پر, سود لکھنے والے پر, سود پر گواہ بننے والے پر اللہ کے رسول نے سب پر لعنت فرمائی ہے. آج لوگ اس لعنت میں ڈوبے ہیں. بیٹی کی شادی ہے تو نام نہاد کی عزت کے لیے سود سے پیسہ لاتے ہیں اور خوب دھوم دھام سے شادی کرتے ہیں. اللہ اکبر. مسلمانوں سود کی لعنت سے بچو, لینے سے بھی بچو, دینے سے بھی بچو. اگر آج سے پہلے لیا دیا ہے سچی توبہ کر لو, اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے. حبیب جب اس غریب کے مکان پر پہنچا اور پہنچنے کے بعد حبیب نے کہا تیرا شوہر ہو یا نہ ہو مجھے کوئی مطلب نہیں, میرے سود کا وصولی تو تجھے دینی ہوگی. اس غریب خاتون نے کہا حبیب میرے گھر میں کچھ نہیں ہے, میرے بچوں پہ رحم کر, بس بکری کے پائے بچے ہوئے ہیں جو میرے شوہر نے بکری ذبح کی تھی, ہم نے بکری کے پائے بچا کر کے رکھے ہیں. اگر تم کہو تو میں تمہیں یہی اٹھا کر دے دیتی ہوں, لیکن میرے بچوں کو فاقہ کرنا پڑے گا. سود وصول کرنے والے اتنے سخت دل ہوتے ہیں, انہیں کسی کے فاقے سے مطلب نہیں ہوتا, انہیں کسی کی برائی سے مطلب نہیں ہوتا, انہیں کسی کی بھلائی سے مطلب نہیں ہوتا, انہیں کسی کی نیکی بدی سے مطلب نہیں ہوتا, انہیں کسی کی
خوشی اور غم سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، سود کھا کھا کر کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا تیرے بچے فاقے سے رہے یا مرے مجھے کوئی مطلب نہیں، تجھے تو میری سود کی وصولی دینی ہوگی۔ اس غریب خاتون نے وہی بکری کے پائے اٹھا کر کے دے دیے۔ حبیب خوشی خوشی لایا اور بیوی سے کہنے لگا یہ لو میں سود کی وصولی میں دیکھو بکری کے پائے لایا ہوں، ذرا لذیذ بنانا ہم کھائیں گے۔ لیکن جب پائے تیار ہونے لگے، جیسے پائے پکنے کے قریب تھے، ایک سائل نے صدا دی، ایک سائل نے آواز لگائی کوئی ہے اللہ کے لیے کھلانے والا؟ حبیب کے دروازے پر فقیر کھڑا تھا، خدا جانے وہ فقیر کیسا صاحب دل تھا۔ جب حبیب کے دروازے پر صدا لگانے والے فقیر نے صدا لگائی تو اس حبیب نے کہا کہ اگر میں تجھے دے دوں گا بکری کے پائے تو مالدار نہیں ہو جائے گا، البتہ تجھے بھیک دینے کی وجہ سے میں غریب ہو جاؤں گا، چل نکل یہاں سے، میں تجھے کچھ نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر، وہ فقیر تو چلا گیا۔ یاد رکھنا دروازے پر ہر آنے والا مانگنے والا نہیں ہوتا، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مانگنے کے لیے آتے ہیں مگر کچھ دے کر جاتے ہیں۔ اس فقیر نے جیسے ہی قدم آگے بڑھائے، ہانڈی کھول کر کے دیکھا گیا تو وہ سارے بکری کے پائے خون کا ڈھیر بن چکے تھے۔ اس وقت حبیب کے دل پر ایک اثر ہوا، حبیب کام سے باہر نکلا۔ جیسے ہی کام سے باہر نکلا، کچھ بچے گھر کے آنگن میں کھیل رہے تھے۔ بچوں نے کہا بچوں دور ہٹو، حبیب سود خور آ رہا ہے، اگر اس کے قدموں کی دھول ہمیں لگ گئی تو ہم بھی اللہ کے عذاب میں گرفتار کر دیے جائیں گے۔ بچوں کے جملے نے حبیب کے دل پر بڑا اثر کیا اور حبیب کو احساس ہو گیا بچے بچے میں بدنام ہو چکا ہوں، بچے بچے میں بدنام کیا جا چکا ہوں۔ وہ حبیب کا مقدر تھا۔ اس وقت تو حبیب حضرت امام حسن بصری کی بارگاہ میں پہنچا اور پہنچنے کے بعد حسن بصری توبہ پر گفتگو کر رہے تھے، دل پر چوٹ لگی، محفل ختم ہوئی، حسن بصری کے ہاتھ پر حبیب نے توبہ کی، اور جب توبہ کی ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، مولا اب کبھی سود نہیں کھاؤں گا، جو سود ہے اس کو معاف کر دوں گا۔ جب حبیب توبہ کر کے باہر نکلے تو دو قرض داروں سے ملاقات ہوئی، وہ حبیب کو دیکھ کر بھاگنے لگے۔ جب بھاگنے لگے تو حبیب نے کہا اب بھاگنے کا وقت نہیں ہے، میں توبہ کر چکا ہوں اور تم کو سود معاف کر چکا ہوں، سود تو معاف کیا ہوں، ساتھ ہی ساتھ میں نے اپنا قرضہ بھی معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ لوگ خوش ہو گئے۔ اب حبیب جو ہے اپنے گھر کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے آئے، اب وہ حبیب نہیں تھا، اب وہ حبیب تھے، اب وہ لائق احترام تھے۔ جب وہ توبہ کر کے حبیب اپنے گھر کے قریب آئے تو جو بچے تھوڑی دیر پہلے یہ کہتے تھے اللہ اکبر حبیب سود خور آ رہا ہے، دیکھو اس کے قدموں کی گرد ہمارے بدن پہ نہ پڑنے پائے ورنہ عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے، اب حبیب کو دیکھا تو بچے پکار اٹھے اے بچوں سنبھلو، اے بچوں احتیاط کرو، اپنے قدموں کی گرد حبیب کے بدن پر نہیں جانا چاہیے ورنہ بے ادبی ہوگی۔ حبیب کی آنکھوں میں آنسو تھے، میں نے ابھی توبہ کی، چند گھنٹے ہوئے، ان بچوں کو کس نے بتا دیا کہ میں نے توبہ کی؟ حبیب کہتے ہیں واہ مولا، اتنے دن سے جھگڑا تھا تجھ سے، ابھی ایک دن بھی پورا نہیں گزرا صلح کرنے میں، تو تو نے بچے بچے کے دل میں میرا احترام پیدا کر دیا، میری تعظیم پیدا کر دی۔ حبیب گھر میں آئے اور وہ تقوی اختیار کیا کہ ایک کنیز حبیب کے گھر میں 30 سال تک رہتی ہے۔ ایک دن حبیب اپنی کنیز سے کہتے ہیں ذرا میری وہ کنیز کو بلا دو جس کا نام فلاں ہے، تو وہ کنیز کہتی حضور وہ کنیز تو میں ہی ہوں۔ حبیب کہتے ہیں اللہ اکبر، 30 سال سے تو میرے گھر میں ہے، میں اللہ کی محبت میں اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ تیرا چہرہ دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ملی، 30 سال تک میں نے تیرا چہرہ نہیں دیکھا۔ وہ حبیب کون تھا؟ وہ کون حبیب ہے جو سود خور سے اتنے متقی بنے، ولی بنے؟ وہ حبیب حضرت حبیب اجمی ہے جو حضرت حسن بصری کے خلیفہ ہیں اور غوث اعظم کے پیر کے پیر کے پیر کے پیر ہیں، غریب نواز کے پیروں کے پیر ہیں۔
आप गौर करें, तौबा एक सूद खोर को अगर आदमी सच्ची तौबा कर ले किस मंजिल पर पहुंचा देती है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, तौबा करने वाला अल्लाह का महबूब बन जाता है। मगर हमारी जिंदगी में गुनाह तो है, हमारी जिंदगी में बुराइयां तो है, हमारी जिंदगी में नफसानी ख्वाहिशात तो है। हम तौबा कब करेंगे? हम तौबा को टाल रहे हैं। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, जुमा को शनिचर को। मुसलमानों, कल किसी की जिंदगी में नहीं आता। आज तौबा करो, आज अल्लाह ने मौका दिया तौबा करो। लेकिन तौबा तो हमेशा करते हैं। तौबा है क्या? तौबा आंखों से निकलने वाले आंसू की तरह है। जैसे आंख से आंसू निकलता है और फिर उसी रास्ते से दोबारा आंख में नहीं जाता, उसी तरह तौबा करने वाला जब गुनाह से निकलता है तो दोबारा गुनाह की तरफ नहीं जाता। इंटरनेट पर बैठकर रात के 3-3 बजे तक गंदी फिल्म देखने वाले मेरी कौम के जवानों, औरतों को पार्कों में ले जाकर उनकी इस्मत का सौदा करने वाले मेरे भाइयों, किसी का माल कसब करने वाली मेरी कौम के जवानों, आओ एक हदीस पाक पेश करूं। हो सकता है कि किसी के दिल पर यह अल्फाज जाकर लग जाए और किसी की जिंदगी संवर जाए। फकी अबू लैस समरकंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब में लिखते हैं, एक मर्तबा हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह रिसालत में बहुत रोते हुए आए, गिड़गिड़ाते हुए आए। दिल के कानों से इस गुफ्तगू को सुन ले। हो सकता है कि किसी के दिल पर बात लगे तो मेरा यहाँ आना कबूल हो जाए। बहुत तवज्जो आपकी चाहूंगा, अंदर वाले बाहर वाले जो जहां से है वो इस हदीस मुबारका को सुने। मैं हदीस पाक का मफ़हूम पेश कर रहा हूँ। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जिस वक्त तो सैयदना फारूक आजम रोते गिड़गिड़ाते आहोजारी करते बारगाह रिसालत में पहुंचे, मेरे आका ने पूछा, उमर इस तरह बेचैनी के साथ, इस तरह बेकरारी के साथ आखिर आने की वजह क्या है? फारूक आजम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आज आपकी चौखट पर एक नौजवान को मैंने रोता देखा। उसको रोने का असर मुझ पर यह हो गया कि मेरी आंखों में आंसू जारी हो गए। आका ने फरमाया, उमर जरा उस नौजवान को बुलाओ तो सही, उस नौजवान को अंदर तो बुलाओ। वो नौजवान अंदर आया। आने के बाद वो सर पे खाक डाल रहा था, वो रो रहा था, वो अपने गिरेबान को चाक कर रहा था। आका ने फरमाया, ए जवान, ये तू गिरेबान जो चाक कर रहा है, ये जो तू सर पे खाक डाल रहा है, वजह क्या है? वो नौजवान कहता है, या रसूल अल्लाह, मैं तो हलाक हो गया, मैं तो तबाह हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया। आका ने फरमाया, क्या हुआ? उस नौजवान ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया है, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, मैं तो तबाह हो गया। आका, मेरे आका ने फरमाया, क्या तूने शिर्क कर लिया? अर्ज किया, नहीं या रसूल अल्लाह, मैंने शिर्क नहीं किया है। आका फरमाते, फिर क्या तूने जमीन से बड़ा गुनाह किया? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने जमीन से बड़ा गुनाह कर लिया। मेरे आका ने फरमाया, क्या तूने आसमान से बड़ा गुनाह किया? हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने आसमान से बड़ा गुनाह किया। क्या तेरा गुनाह कुर्सी से बड़ा है? हाँ या रसूल अल्लाह, मेरा गुनाह कुर्सी से भी बड़ा है। क्या तेरा गुनाह अर्श से बड़ा है? हाँ या रसूल अल्लाह, मेरा गुनाह अर्श से भी बड़ा है। मेरे आका ने फरमाया, तेरा गुनाह बड़ा है या मेरा अल्लाह बड़ा है? अल्लाहु अकबर। जैसे कहना था उसने गर्दन को झुका लिया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, लेकिन मेरे अल्लाह से बड़ा मेरा गुनाह नहीं हो सकता। अल्लाह ही बड़ा है, अल्लाह ही बड़ा है, अल्लाह ही बड़ा है। जब उसने ये नारा लगाया तो आका ने फरमाया, बड़े गुनाह को बड़ा रब ही माफ करता है, अजीम गुनाह को अजीम खुदा माफ करता है। अल्लाह बड़ा है तो वो तेरे गुनाह को जरूर माफ करेगा। मगर बंदे बता दो, तेरा जुर्म क्या है, तेरा गुनाह क्या है? उसने निगाहें नीची की, अर्ज किया, आका, ये न पूछते तो अच्छा होता। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि मैं अपने दास्तान गुनाह को बयान कर सकूं। मेरे अंदर इतनी कुव्वत नहीं कि अपने गुनाह की दास्तान को अर्ज कर सकूं। आका ने, तुमने
वो अर्ज तकरीबन साल का अरसा बीत चुका। मैं हर रोज कफन चुराता हूं और मुर्दों को नंगा करता हूं। एक दिन कब्र खोदने वाले ने मुझे इत्तला दी, अंसार के घर में बहुत मालदार घर की एक लड़की का इंतकाल हो गया और उसका कफन बड़ा कीमती होगा। कब्र को निशान लगा दिया गया और जब कब्र को निशान लगाया गया, रात की तारीकी में निशान ज़दा कब्र पर मैं पहुंचा। वो अजीब मंजर था। चांद अपने पूरे आबोताब के साथ चमक रहा था। चांद की दूधिया दूधिया रोशनी कब्रिस्तान की कब्रों को मुनव्वर कर रही थी। कब्र खोदी गई। कब्र खोदने के बाद उस लड़की को बाहर निकाला गया। जब लड़की के बदन से कफन निकाला गया, एक तो वो लड़की नेक थी, बहुत खूबसूरत थी। जब उसके कफन को उसके बदन से मुकम्मल निकाल लिया गया होगा, अब आप समझ सकते हैं कि कैफियत क्या हुई होगी। मेरी ज़बान हया इसकी इजाज़त नहीं देती कि मैं उस पस मंज़र को बयान करूं। अलबत्ता मैं यही इशारा कर सकता हूं कि पूरा कफन निकाल लिया गया, लड़की का पूरा बदन बरहना हो गया। चांद की दूधिया दूधिया रोशनी लड़की के गोरे गोरे जिस्म पर पड़ी है तो वो कहता है, आका मुझ पर शैतान ने हमला किया। मैं तो कफन छीन ही चुका था, लेकिन कब्रिस्तान में, वो भी कौन सा कब्रिस्तान, जन्नतुल बकी। कौन सा कब्रिस्तान, जन्नतुल बकी। उसमें मैंने उन कब्रों के दरमियान उस मुर्दा लड़की के साथ ज़िना किया। जब मैं उस लड़की के साथ ज़िना से फारिग हूं, जब मैंने ज़िना कर लिया तो मैंने देखा वो लड़की जिंदा हो गई और उसने रो कर कहा, अल्लाह तुझे गारत करे, अल्लाह तुझे कभी माफ न करे, अल्लाह तुझे हलाक करे। तूने मुझे मुर्दों के दरमियान गंदा कर दिया, तूने मुझे मुर्दों के दरमियान गंदा कर दिया, तूने मेरी आबरू ले ली। मैं इनके दरमियान कैसे रहूंगी कयामत तक। तूने मुझे नापाक किया है मुर्दों के दरमियान। आका मैं कफन छोड़ करके भागा, लेकिन अब मेरी कैफियत यह है कि जब मैं तन्हाई में होता हूं, उस लड़की के जुमले मेरी कानों से टकराते हैं, उसकी बद्दुआ मेरे कानों में आती है। आका अब मेरी बिस्तर की नींद उड़ गई, मैं खाना नहीं खा सकता, मेरी बेचैनी को आप करम फरमाए। आका तन्हाई में उसकी सदाए बाज़गश्त मुझे बेचैन करती है, न दिन को चैन है न रात को चैन है। आका ने जैसे ही सुना, कहते हैं जितना बड़ा आलिम होता है वो उतना बड़ा अल्लाह से डरने वाला होता है। पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में, अर्श से फर्श तक रसूलुल्लाह से कोई बड़ा आलिम हो नहीं सकता। इसलिए अल्लाह के रसूल से ज्यादा अल्लाह से डरने वाला कोई मौजूद नहीं है। हुजूर सबसे ज्यादा अल्लाह से डरते हैं। आका ने सुना, आका फरमाते, अल्लाह मैं इसके अमल से बरी हूं, इसके अमल से बेजार हूं। और आका फरमाते, नौजवान जल्दी यहां से निकल, जल्दी खसक, मुझे डर लग रहा है कहीं तेरी वजह से अल्लाह आग का अजाब नाजिल न कर दे, आग ना बरस पड़े, जल्दी यहां से खसक। वो चला तो गया, जब वो निकला है जंगल में गया। एक दिन से अल्लाह के खौफ की वजह से मुझे जो है वो बाहर कर दिया है, अब कहां जाऊं। तो एक दिन जब 40 दिन बीत गए, वो बंदा कहता है, क्या कहता है, तू मसजूद है मैं साजिद हूं, मेरे करीम तू माबूद है मैं अब्द हूं। तू तो अपने बंदों से मां से ज्यादा प्यार करता है। अगर मेरा गुनाह इतना बड़ा हो ही गया है कि तेरे यहां मेरे गुनाह की माफी नहीं है, तो फिर भेज वो अजाब। न मुझसे पहले किसी पर तूने वो अजाब भेजा, न मेरे बाद किसी पर भेजना। जला दे आग भेज कर मुझे,
اور میری خاک اڑتی رہے جہان میں، اور اگر میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تیری رحمت ہی بڑی ہے، تو پھر مجھے معاف کر دے، اور ایسے نہیں تیرے حبیب کو بتا دے کہ تو نے مجھے معاف کر دیا، تیرے محبوب کے صحابہ کو بتا دے کہ معاف کر دیا تو نے۔ ابھی اس کی زبان سے یہ جملے نکلے تھے اور آنکھیں ساون بھادوں کی طرح برس رہی تھی۔ ادھر بلبلے سدرا بارگاہ رسالت میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے کہ اس کفن چور کے گناہ کو اللہ نے آپ کے صدقے میں معاف فرما دیا ہے۔ اور حبیب سنیے، اگر کوئی اس سے بڑا بھی گناہ کرے گا، یہ جو 7 سال گناہ کیا اس نے کفن چور نے، مردہ سے زنا کیا، اس کا کفن چرایا، یا رسول اللہ اگر اس سے بڑا بھی کوئی جرم کرے گا اور سچی توبہ کرے گا تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کو آپ کے صدقے میں معاف فرما دے گا۔ اے امت محمدیہ، اے میری قوم کے جوانوں، ہم آپ بہت بڑے مجرم ہیں، بہت بڑے گنہگار ہیں، لیکن یاد رکھو ہم نے اس کفن چور کی طرح تو گناہ نہیں کیا ہے۔ اگر ہم سچی توبہ کر لیں، ہم اس محفل کے اندر آئے ہیں، سنی دعوت اسلامی کا مقصد بھیڑ اکٹھا کرنا نہیں ہے، تبدیلی لانا ہے، انقلاب لانا ہے۔ اپنے اندر تبدیلی لاؤ۔ کب تک گناہ کرو گے؟ گناہ کر کے نہ کسی قوم کو چین اور سکون ملا ہے، نہ ہمیں مل سکتا ہے۔ آپ ابھی تشریف رکھیں، اذان ہو رہی ہے، یہاں بھی اذان ہوگی۔ ہمارے عبدالرزاق بھائی نگراں صاحب کا حکم ہے کہ ہم 5 سے 10 منٹ جماعت لیٹ کریں گے، اور میں آپ کے سامنے تھوڑی سی گفتگو اور کروں گا، پھر انشاءاللہ یہاں جماعت کے ساتھ نماز ہوگی۔ آپ بہت توجہ سے سنیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نے کتنا بڑا بھی جرم کیا ہو، اگر ہم توبہ کر لیں، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لے آئیں، کب تک گناہ ہوں گے؟ کل 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 کسی کی زندگی میں نہ آیا ہے، نہ ہماری زندگی میں آ سکتا ہے۔ مسلمانوں، جس دن موت کا فرشتہ جو ہے وہ اللہ اکبر اپنے شکنجے میں ہمیں جکڑ لے گا، اس دن یاد رکھنا دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بچا نہ سکے گی۔ موت کا فرشتہ جب سر پہ کھڑا ہوگا، بیوی سرہانے ہوگی، بچے سرہانے ہوں گے، اولاد سرہانے ہوگی، لیکن یاد رکھنا اس موت کے لمحات میں کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ اس لیے سچی توبہ ہو، زندگی میں انقلاب ہو۔ حجام کی کرسی پر بیٹھ کر ہم جو داڑیاں روزانہ منڈاتے ہیں، روزانہ چہرے کو صاف کرتے ہیں، کب تک رسول اعظم کے دل کو تکلیف پہنچاتے رہو گے؟ نماز کے اوقات میں اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے ٹی وی دیکھنے والوں، اپنی دکان پہ بیٹھ کر مال کمانے والوں، کب تک نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو چھینتے رہو گے؟ کب تک رسول اعظم کو مسترب کرتے رہو گے؟ ارے دنیا نے میرے آقا پر پتھر برسائے ہیں، تم نبی کو کفن میں دکھ دے رہے ہو، تم نبی کو کفن میں دکھ پہنچا رہے ہو۔ آج لوگ کہتے ہیں آخر ہماری قوم جل کیوں رہی ہے، ہماری قوم مٹ کیوں رہی ہے، ہماری قوم تباہ کیوں ہو رہی ہے؟ سیریا کی سرزمین پر وہ کٹتے ہوئے لاشیں آج پھر ایک کربلا کا ماحول بتا رہے ہیں۔ تمہیں پتا ہے انٹرنیٹ پر گندی تصویر دیکھنے والوں، تمہیں سیریا کی خبریں دیکھنے کا موقع نہیں، اور دیکھتے ہو تو دیکھ کر جو ہے وہ ہنسی کھیل کرتے ہوئے گزر جاتے ہو۔ وہ مسلم نوجوانوں کی لاشیں، ان کو کفن کے لیے کپڑے تک میسر نہیں، ان کو قبر کی زمین تک میسر نہیں، بلکہ جنازوں میں بم دھماکے مسلم کہلانے والے کر رہے ہیں۔ یہ حالات کیوں ہیں؟ بچیوں کی لاشیں، بچوں کی، معصوم بچوں کی لاشیں، عورتوں کی لٹی ہوئی آبرو تمہیں بتا رہی ہے جب تک تم نبی کو کفن میں دکھ دیتے رہو گے تم کبھی سکھ کا سانس نہیں لے سکتے۔ واللہ میں تمہیں بددعا دینے نہیں آیا، میں بددعا دے بھی نہیں رہا ہوں، کیونکہ کسی مومن کے لیے میں بددعا کو مناسب بھی نہیں سمجھتا، لیکن میں آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں۔ اے میری قوم کے جوانوں، تم یہ کہتے ہو مال سے برکت اٹھ گئی، نیند سے چین اٹھ گیا، تم نے نبی کو کفن میں بے چین کیا، نبی کو قبر میں بے چین کیا۔
ارے وہ خدا ہو کر حبیب کے لیے اتنے ناز اٹھاتا ہے، حبیب کے اتنے ناز اٹھاتا ہے، اس کا حکم ہے حبیب بیت المقدس قبلہ ہوگا، لیکن نبی کی چاہت ہے نہیں میرا قبلہ تو کعبہ ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب میرا حکم بیت المقدس، تیری چاہت قبلہ کعبہ، تو جا تیرے لیے ہم حکم کو بدل دیتے ہیں اور تیری چاہت کے لیے قبلہ تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس کی شان ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اس کا حکم بدلتا نہیں، لیکن وہ ایک مقررہ وقت کے لیے اس نے بیت المقدس کو قبلہ رکھا اور حبیب کی خوشی کے لیے قبلے کو تبدیل کر دیا۔ وہ خدا ہو کر محبوب کی خوشی کے لیے قبلہ بدلتا ہے، تم امتی ہو کر نبی کی خوشی کے لیے زندگی نہیں بدل سکتے؟